یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کتاب کا نام میرے خواب ریزہ ریزہ، مصنفہ ماہا ملک، آواز نایاب رشید۔ آپ نے رملہ سے کانٹیکٹ کیا؟ اس نے کچھ دن کے بعد پوچھا۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، ٹائی کی نوٹ لگاتے ہوئے اس کے ہاتھ رک گئے۔ وہ آئینے میں سے پیچھے بیڈ پر بیٹھی زینب کو دیکھنے لگا۔ اسے آپ سے کچھ ضروری کام تھا، اس نے نہ جانے کیوں اپنے استفسار کی وضاحت کی۔ اس کے اور میرے کام ہمارے درمیان ہی رہنے دو ڈارلنگ۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ زینب ٹھنڈی پڑ گئی۔ اتنے دنوں میں اس کے اور میر سکندر علی کے درمیان جو رشتہ قائم ہونے لگا تھا وہ خوف کا تھا، ایک عجیب طرح کا خوف تھا جو زینب کے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ اس کا بظاہر ٹھنڈا لہجہ اور میٹھے الفاظ اپنے اندر نہ جانے کیسا اثر رکھتے تھے۔ زینب سہم کر رہ جاتی تھی۔ اس کی پرسرار مسکراہٹ اور ذہن تک رسائی پا لینے والی نگاہ اس کے دل کی دھڑکن کو لمحہ بھر کے لیے ٹھہر جانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ اس کی قربت میں وہ اپنے مساموں سے پھوٹ جانے والے پسینے میں خود کو بھیگا محسوس کرتی تھی۔ نہ جانے یہ عجیب پراسرار شخص کون سی خصوصیات رکھتا تھا۔ وہ جانے لگا تو اس کی نظریں نیچے کیے دیکھ کر اس کے قریب چلا آیا۔ اوکے، میں چلتا ہوں، جلد لوٹنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس نے گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ آج میری کچھ امپورٹنٹ میٹنگز ہیں، تم اکیلی بور ہونے لگو تو کہیں گھومنے چلی جانا۔ ڈرائیور ہر وقت موجود ہے، شاپنگ کرنا چاہو، کسی فرینڈ سے ملنا چاہو۔ اس نے زینب کا گال تھپ تھپایا اور اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے چلے جانے کے بعد وہ بہت دیر تک بیٹھی سوچتی رہی، لاتعداد سوچیں تھیں جو ذہن میں دھند سی پھیلائی رکھتی تھی۔ وہ کچھ سمجھنے کے قابل نہیں ہو پائی تھی۔ کافی دیر کے بعد وہ اٹھی اور کسل مندی دور کرنے کے لیے باتھ روم میں گھس گئی۔ دیر تک شاور لینے کے بعد طبیعت پہلی تو ایک سادہ سا لباس زیب تن کر کے وہ نیچے چلی آئی۔ ایک ملازمہ چیزوں کی صفائی کر رہی تھی، اسے آتا دیکھ کر سلام کرنے قریب چلی آئی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس کے سلام کا جواب دیکھ کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ ایک خوش شکل نوجوان لڑکی تھی۔ میرا نام جمیلہ ہے جی، وہ مسکرائی۔ زینب کے دماغ کو لمحہ بھر کے لیے جھٹکا سا لگا۔ جمیلہ بڑے اشتیاق سے اسے دیکھ رہی تھی اور غالباً اگلے کسی سوال کی منتظر بھی تھی، جبکہ وہ نہ جانے کہاں جا پہنچی تھی۔ ایک دبلی پتلی سیاہ فام عورت اس کے تصور میں چلی آئی تھی جو نظریں جھکائے ایک چھوٹے سے گھر میں ہر وقت مصروف رہا کرتی تھی۔ چینو بی بی۔ پھر ایک مردانہ شوخ آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ کتنا اچھا لگتا ہے یہ نام تم پر، آج سے میں تمہیں یہی کہوں گا، چینو بی بی۔ دانت پر دانت جما کر اس نے سختی سے آنکھیں بند کر لیں، ہتھیلیاں آپ ہی آپ سختی سے بھینچ کر رہ گئیں۔ یہ آواز حقیقت ہے کہ گمان، سچ ہے کہ جھوٹ باہر سے آ رہی ہے یا میرے دل کے اندر؟ احسن ایاز، کیا تم میرے اندر چھپے بیٹھے ہو؟ اس کا جسم ہولے ہولے کانپنے لگا۔ بی بی جی، کیا ہوا؟ جمیلہ اس کی حالت دیکھ کر گھبرا گئی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ زینب نے بڑی مشکلوں سے خود پر قابو پایا، دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی، وہ اس پر جھکی ہوئی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا جی؟ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ اس پر نقاہت طاری ہو گئی۔ ایک گلاس پانی لاؤ۔ جمیلہ پانی لینے دوڑی۔ زینب خاموش بیٹھی اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنتی رہی۔ وہ پانی لے کر آئی تو زینب نے گلاس تھام کر اسے ایک نظر دیکھا۔ یہاں کتنے ملازمین ہیں، کیا کیا کرتے ہیں؟ دھیمی آواز میں اس نے پوچھا۔ میں ہوں، نذیر ہے، صابر ہے، کھانا پکانے کے لیے باورچی اسلم، کرم دین مالی ہے، بشیر ڈرائیور ہے، جیوا خان چوکیدار ہے، صاحب کے منشی بھی کبھی کبھار آتے ہیں، ہم سب کا حساب کتاب رکھتے ہیں۔ صاحب کو تو جی فرصت ہی نہیں ہوتی، اتنے مردوں میں تم اکیلی لڑکی یہاں رہتی ہو؟ میری ماں بھی ہے نا، وہ مسکرائی۔ پہلے وہ کام کرتی تھی لیکن پھر اس کی بینائی چلی گئی، اب وہ کام نہیں کرتی، کوارٹر میں رہتی ہے، اور تم دن بھر یہاں اکیلی ہوتی ہو؟ اسے حیرت ہو رہی تھی۔ اندھی ماں کو بھلا اس کی خبر کیا ہو سکتی تھی، یا وہ اس کی حفاظت کے لیے کیا کر سکتی تھی؟ جمیلہ اس کا سوال سن کر بے پرواہی سے مسکرا دی۔ ہاں تو جی کیا ہوا؟ یہ تو دستور ہے یہاں کا۔ کیا دستور؟ وہ بس سطور الجھی ہوئی تھی۔ بیگم صاحبہ، میں نے ناشتہ ٹیبل پر لگا دیا ہے۔ باورچی کی مداخلت پر اس کا ذہن بٹا تھا۔ ناشتہ؟ وہ سوچ میں پڑی۔ نہیں، میں ناشتہ نہیں کروں گی، بس ایک کپ چائے لا دو مجھے۔ کچھ تو ساتھ لیجئے۔ وہ مؤدب بنا۔ میں نے آج حلوہ پوری بنائی ہے، فرائی قیمہ ہے، اسپیشل آملیٹ ہے، مغز ہے، میں نے آپ کے لیے اسپیشل قسم کا ناشتہ بنایا ہے۔ زینب مسکرا دی۔ اپنی اہمیت کے احساس نے لمحہ بھر کے لیے اس کے اندر ہلچل سی مچائی تھی۔ اچھا چلو پھر تھوڑا بہت چکھ لیتی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈائننگ ہال میں طویل و عریض میز اور اس کے گرد چنی ہوئی کرسیاں دیکھ کر ایک بار پھر اس کے اندر احساس تنہائی نے جنم لیا تھا۔ ٹیبل پر سجی ہوئی بے شمار اشیاء نے اس احساس کو مہمیز کیا۔ کتنی تنہا ہوں میں، کتنی اداس، وہ سوچنے لگی۔ نہ جانے کیوں زندگی سے کوئی خوشی مل ہی نہیں پاتی۔ اس کا کچھ بھی کھانے کو جی نہ چاہا۔ ایک کپ چائے پی کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ جمیلہ، باہر آ کر اس نے کہا، ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے، مجھے کہیں جانا ہے۔ وہ تیار ہونے اوپر چلی آئی۔ وہ رملہ سے ملنے کے لیے جانا چاہتی تھی۔ کمرے میں آ کر وہ چند لمحوں کے لیے سوچ میں پڑ گئی۔ نہ جانے اس کا وہاں جانا درست تھا یا نہیں۔ رملہ کا رویہ اس بات کا خماس تھا کہ وہ اس سے کبھی بھی ملنا نہیں چاہتی تھی۔
لیکن اس کے ذہن میں چند گرہیں تھیں جنہیں وہ کھولنا ضروری سمجھتی تھی۔ اسے سکندر علی کا بھی خوف تھا، نہ جانے وہ اس کا وہاں جانا پسند کرتا یا نہیں، لیکن سکندر علی نے اس پر کبھی بھی کسی قسم کی پابندی نہیں لگائی تھی، نہ اسے یوں کبھی بطور خاص رملہ سے گریز کرنے کا مشورہ دیا تھا، بلکہ وہ تو اس سلسلے میں بہت بے پرواہی دکھا رہا تھا۔ یوں بھی اسے بولڈ اور خود اعتماد عورتیں پسند تھیں، اپنے فیصلے خود کرنے والی۔ سر جھٹک کر وہ اپنے لیے لباس منتخب کرنے لگی۔ وہ خوبصورت اور طرح دار نظر آنا چاہتی تھی، ایک بے حد امیر و کبیر آدمی کی من پسند اور مغرور بیوی۔ بلو اور بلیک کمبینیشن کا ایک بہت قیمتی اور نفیس کپڑے کا سوٹ منتخب اس نے کیا۔ لباس تبدیل کر کے جب وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو چند لمحوں کے لیے خود پر سے نگاہ اٹھانا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ اس کی رنگت اس لباس میں دمک رہی تھی۔ سلیقے سے میک اپ کر کے اس نے بالوں کو جوڑے کی شکل دی، سیاہ سٹون کی بیش قیمت جیولری سے خود کو آراستہ کیا، پھر خود کو تنقیدی نگاہ سے دیکھنے لگی۔ پھر وہ آہستہ سے مسکرا اٹھی، اس میں کہیں کوئی کمی نظر نہ آئی تھی۔ وہ ایک بے حد حسین و جمیل امیر و کبیر خاتون نظر آتی تھی۔ وہ بالکل ویسی ہی نظر آتی تھی جیسے نظر آنا اس کا شوق تھا۔ اب وہ جاگتی آنکھوں سے اپنے خواب کی تعبیر دیکھ رہی تھی۔ ایک گہری سانس بھر کر وہ آئینے کے سامنے سے ہٹی اور اپنا پرس اٹھا کر نیچے چلی آئی۔ راستے میں کھڑی جمیلہ اسے دیکھ کر چند لمحوں کے لیے پتھر کی ہو گئی تھی۔ وہ اس پر ایک مغرور نگاہ ڈال کر باہر چلی گئی۔ پورچ میں باورتی ڈرائیور نے اسے سلام کر کے مستعدی سے دروازہ کھولا تھا۔ رملہ بی بی کا گھر معلوم ہے تمہیں؟ اس نے رک کر پوچھا۔ یس میڈم۔ وہیں چلنا ہے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی آشنا رستوں پر چل پڑی تھی۔ زینب کی نگاہیں ان رستوں پر بکھری یادوں سے الجھنے لگی۔ وہ رملہ کے گھر جا رہی تھی، کبھی اس کا اپنا گھر بھی انہی رستوں پر تھا۔ رملہ کے دروازے سے پہلے ایک اور دروازہ بھی تھا، ایک چھوٹے سے گھر کا دروازہ۔ وہ گھر ذہن میں در آیا، پھر اس گھر میں بسنے والا جس کی ہمراہی میں اس نے زندگی کے چند سال بتائے تھے۔ اب وہ کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا؟ وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا جیسے سکندر اعظم نے دنیا چھوڑی تھی، خالی ہاتھ خالی داماں۔ ایک بے ساکھی کے سہارے وہ کہاں تک گیا ہوگا؟ زینب کوئی کسی کے ساتھ یوں بھی کرتا ہے؟ اس کے اندر نہ جانے کس کی آواز ابھری تھی۔ ایک بار پھر اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے، ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے، دل اندر ہی اندر ڈوبنے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ گہرے گہرے سانس اس کے اندر سے ابھرنے لگے۔ ڈرائیور نے گاڑی رملہ کے گھر کے آگے روک دی تھی اور اب دروازہ کھول کر اس کے اترنے کا پوچھنے لگا۔ زینب نے ہوش و حواس بحال کرنے کی کوشش کرتے ہوئے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ آپ ٹھیک ہیں نا میڈم؟ اس نے تھکے تھکے انداز میں سر ہلایا اور گاڑی سے اتر آئی۔ چند لمحوں کے لیے وہ گاڑی کا سہارا لینے پر مجبور ہوئی تھی۔ میں آپ کا ویٹ کروں میڈم؟ نہیں، وہ آہستگی سے بولی، تم جاؤ، میں گھر فون کروں گی، پھر لینے آ جانا۔ جیسے حکم۔ وہ مؤدبانہ انداز میں سر ہلا کر اس کے آگے بڑھنے کا انتظار کرنے لگا۔ دروازہ رملہ کی ملازمہ نے کھولا تھا۔ وہ چند لمحے حیرانی سے اس کو دیکھتی رہی۔ شاید اس کے سامنے ایک بالکل بدلی ہوئی زینب کھڑی تھی جسے اسے پہچاننے میں کچھ دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ پھر یکایک زینب نے ان آنکھوں کے تاثرات تبدیل ہوتے دیکھے۔ ان میں زینب کے لیے قدرے نفرت اور حقارت ابھری تھی۔ اماں، رملہ ہے گھر پر؟ وہ پریشان ہو کر بولی۔ اس نے کچھ دیر بعد سر ہلایا اور ایک طرف ہو کر اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ رملہ اندر چلی آئی۔ پورے گھر میں ملگجا سا اندھیرا پھیلا ہوا تھا، ایک گمبھیر سناٹا، جیسے اس گھر میں کوئی نہ رہتا ہو۔ حالانکہ رملہ کے گھر آ کر تو اسے ہمیشہ زندگی کا، روشنی کا احساس ہوتا تھا۔ کیا بات ہے اماں؟ اس نے پلٹ کر ملازمہ سے پوچھا۔ اتنا اندھیرا کیوں ہے گھر میں؟ اور یہ رملہ کہاں ہے؟ اندھیرا تو زندگی میں ہو گیا ہے بی بی، اس نے گہری سانس بھر کر کہا، اور دل میں ہو گیا ہے۔ گھر کے اندھیرے کا کیا ہے، اسے تو پل میں دور کیا جا سکتا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر سوئچ بورڈ کے سارے بٹن دبا دیے، پورا گھر جگمگا اٹھا۔ رملہ بی بی اپنے کمرے میں ہے، وہ کہہ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ زینب چند لمحے کھڑی اس کی بات پر غور کرتی رہی، پھر رملہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ پہلے اس نے دروازے پر دستک دی، پھر ہینڈل گھما کر پش کیا۔ دروازہ آہستگی سے کھلتا چلا گیا۔ رملہ، اس نے آواز دی، پھر اندر داخل ہوئی۔ پورے کمرے میں اندھیرا تھا، حبس تھا، سگریٹ کی بو تھی۔ زینب کی نگاہیں اندھیرے سے مانوس ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ یکایک بستر پر لیٹی ہوئی رملہ نے سائڈ ٹیبل کے لیمپس روشن کر دیے۔ کمرے میں ہلکی سفید روشنی پھیل گئی۔ زینب آہستگی سے چلتی لیٹی ہوئی رملہ کے مقابل پہنچی۔ اس نے زینب کو دیکھ کر بھی اٹھنے کی کوشش نہیں کی۔ زینب اس کے پاس جا بیٹھی، پھر یکایک اسے دھچکا لگا۔ وہ رملہ نہیں تھی، وہ تو کوئی اور عورت تھی۔ اندر کو دھسی ہوئی حلقہ زدہ آنکھیں، سیاہ رنگت اور نیلے ہونٹوں والی کوئی بدصورت سی عورت۔ سانولی سلونی رنگت والی جامہ زیب رملہ سے اس کا کوئی تعلق نہ لگتا تھا۔ وہ زندگی سے بھرپور چہکتی ہوئی رملہ کہاں تھی؟ زینب کی نظریں اس مردہ سی عورت میں کچھ ڈھونڈنے لگی۔ کیوں آئی ہو یہاں تم؟ وہ یکایک پھنکاری تھی۔ میں تمہاری صورت سے نفرت کرتی ہوں، کیا بچا ہے اب میرے پاس جو تم لینے آئی ہو؟ زینب پلکیں جھکائی بنا اسے دیکھتی چلی گئی۔ میں
میں نے کیا لیا ہے تمہارا؟ وہ بس اتنا ہی کہہ سکی اور وہ بھی بے حد بے یقینی سے اس پر یکایک ہی بہت کچھ منکشف ہونے لگا تھا۔ یہ اپنے آپ سے پوچھو زینب شاہ، وہ جیسے زہر میں بجھی ہوئی تھی، پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو اپنے شوہر سے پوچھو، اپنے سو کالڈ شوہر سے۔ وہ یکایک طنزیہ ہنسی تھی۔ ہاں، اس نے دونوں ہاتھوں سے چہرے پر بکھرے بال ہٹائے اور اٹھ کر تکیے کا سہارا لے کر بیٹھ گئی۔ وہ آدمی جو پیسے کی چمک دمک دکھا کر حسین عورتوں کی قربت کچھ عرصے کے لیے حاصل کرتے ہیں، وہ شوہر نہیں ہوتے، مان نہیں ہوتے، بے ایمان ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات اس وقت سمجھ میں آتی ہی تھی جب نہ مان رہتا ہے نہ ایمان۔ وہ پھر پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی۔ زینب کو ایک لمحے کے لیے اس پاگل عورت سے خوف محسوس ہوا۔ وہ قدرے پیچھے کو سرک گئی۔ رملہ ہنسی روک کر اسے غور سے دیکھنے لگی۔ بہت حسین لگ رہی ہو زینب شاہ، بہت حسین، لیکن جانتی ہو مجھے دنیا کی سب سے بدصورت عورت نظر آ رہی ہو، دنیا کی بدصورت ترین عورت۔ یہ لباس، یہ زیورات، یہ خوشبوئیں جن کا استعمال تم نے مجھے متاثر کرنے کے لیے کیا ہے، ایک عرصے سے میں نے ان سے متاثر ہونا چھوڑ دیا ہے۔ تم مجھے متاثر کرتی تھی کم قیمت لباس میں، بکھرے بکھرے بالوں میں، تمہارے ہاتھ میں پڑی وہ سونے کی 4 چوڑیاں جو تمہارا سرمایہ تھی، انہیں میں بہت عقیدت سے دیکھتی تھی۔ ان چوڑیوں سے پارسائی کی کھنک سنائی دیتی تھی، ان سے تمہارے شوہر کی سچی محبت کی خوشبو آتی تھی۔ ان چوڑیوں میں تمہارے شوہر کا دل، اس کا اعتماد، اس کا مان بندھا ہوا تھا، جسے اپنی کلائی پر سجا کر تم مجھے اس دنیا کی سب سے حسین، سب سے معتبر عورت نظر آتی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اپنا سر بیڈ کی پشت سے ٹکا دیا۔ ہیرے کی انگوٹھیوں سے سجے تمہارے یہ ہاتھ پتھر کے ہیں زینب، ان سے کوئی تاثر نہیں ابھرتا، کوئی جذبہ نہیں پھوٹتا۔ تم اتنی کم قیمت اور بے مایہ ہو چکی ہو کہ مجھے نفرت کے ساتھ ساتھ تم پر ترس بھی آتا ہے۔ زینب جیسے واقعی پتھر کا بت بن گئی، ساکت بیٹھی وہ فرد جرم سن رہی تھی۔ اب تم جاؤ زینب، میں نے تصور میں تمہارے وجود پر سنگ باری کی ہے، تمہارے پتلے جلائے ہیں، تمہیں پاتال کی گہرائیوں میں زندہ دفن کیا ہے، لیکن نہ جانے کیوں تمہیں ان قیمتی کپڑوں اور زیوروں میں دیکھ کر مجھے تمہاری بے بسی اور بے چارگی پر ترس آ رہا ہے۔ تمہارا مقدر بھی تو تم سے مختلف نہیں، تم میرا آئینہ ہو، مجھے تم سے نفرت کرنے کا حق نہیں، پہلے مجھے خود سے نفرت کرنی چاہیے، اس لیے تم جاؤ۔ اس نے آنکھیں موند لی۔ زینب کو جھرجھری سی آئی تھی۔ میں ایسے نہیں جاؤں گی رملہ، وہ ٹھنڈے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ پہلے مجھے تم کو ساری بات بتانی ہوگی، ہر وہ بات جو تم آج تک مجھ سے چھپاتی رہی ہو۔ رملہ نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھے۔ تمہارا سکندر سے کیا رشتہ ہے؟ اس نے رملہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا تھا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر تلخ انداز میں مسکرا دی۔ اپنی زندگی کو عذاب تو بنا ہی چکی ہو زینب شاہ، اسے عذاب تر مت بناؤ۔ تم بہت کچھ کہہ چکی ہو رملہ، اتنا کہ اب تمہارے پاس کہنے کے لیے مزید کچھ نہیں۔ مجھے اب میرے سوالوں کے جواب تو بتاؤ، مجھے سکندر سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ وہی جو تمہارا ہے، وہ بے حد آرام سے بولی تھی۔ ایک لمحے کے لیے زینب کا سانس رک گیا تھا۔ وہ پلک جھپکائے بنا اسے دیکھتی رہی۔ فرق بس اتنا ہے کہ تم سے اس نے نکاح پڑھوا لیا ہے۔ وہ پھر ہنستی۔ مگر اسے زیادہ فرق مت سمجھنا زینب، ایسے کاغذ کی اہمیت ہوتی بھی نہیں ہے، اہمیت تو رشتے کی ہوتی ہے، جذبوں کی ہوتی ہے، محبت کی ہوتی ہے، اور سکندر علی نے ان چیزوں کو کبھی اہمیت نہیں دی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے جھرجھر آنسو بہنے لگے۔ تم خود بھی تو قابل نفرت ہو۔ یکایک زینب کو اس سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ تم بھی اس لائق نہیں کہ تم پر ترس کھایا جائے۔ تمہارا شوہر تمہارے لیے پیسے کمانے باہر گیا، تمہیں اعتبار اور اعتماد کی سند دے کر، اور تم نے یہاں ایک غیر آدمی سے ناجائز تعلقات قائم کر لیے، اپنے شوہر کے اعتماد کی دھجیاں بکھیری اور دنیا کو دھوکہ دیتی رہی کہ وہ تمہارا بھائی ہے۔ تم پر تو تھوکنے کو جی کرتا ہے، اور تم مجھے قابل نفرت گردانتی ہو۔ میں نے تو پھر بھی کوئی گناہ نہیں کیا، اس سے شادی کی ہے، جائز رشتہ استوار کیا ہے اس سے۔ تم خود کیا ہو؟ اس کی داشتہ۔ وہ جو کچھ منہ میں آیا بولتی چلی گئی۔ شادی کے بعد بہت سی باتوں سے اسے اندازہ تو ہو گیا تھا کہ رملہ اور سکندر علی کے درمیان وہ رشتہ نہیں جو اسے بتایا گیا ہے، لیکن اسے یہ اندازہ نہ تھا کہ یہ بات اس حد تک بڑھی ہوئی ہوگی۔ سامنے بیٹھی ہوئی عورت سے اس کے شوہر کے ناجائز تعلقات تھے، یہ بات اس کے لیے ایک شوق تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ رملہ کا خون ہی پی جاتی یا اپنا سر پھوڑ لیتی۔ رملہ نے آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا اور پھر چند لمحے دیکھتی رہی۔ پھر اس نے آنسو صاف کیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، ہاں میں تمہیں قابل نفرت گردانتی ہوں، میری نگاہ میں تم اپنی کردار کی پستیوں میں گر چکی ہو، اور خود سے میرا مقابلہ مت کرو زینب، مجھ میں اور تم میں بہت فرق ہے۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو کر سوچنے لگی۔ میں نے سکندر علی سے محبت کی ہے، بہت زیادہ شدت سے چاہا اس نے مجھے اس وقت سہارا دیا جب میں زندگی کے اندھیروں میں اپنا آپ کھو چکی تھی۔ میرا شوہر مجھے شادی کے تھوڑے ہی عرصے بعد چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ بعد میں مجھے ایک جھوٹے تعلق کی ڈور میں تو باندھا ہوا تھا، لیکن میں جانتی تھی وہ کبھی بھی لوٹ کر واپس نہیں آئے گا۔ اس کے اور میرے تعلق میں نکاح کے 3 بولوں، ہر ماہ باقاعدگی سے بھیجی جانے والی رقم، اور 3-4 مہینوں بعد فون پر رسمی سی گفتگو کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھ سے شادی اس نے محض اپنی بیمار ماں کی خواہش پر کی تھی۔
وہ میری رشتے کی خالہ تھی. میرے ماں باپ کے گزر جانے کے بعد اس نے مجھے پالا تھا. مجھ پر اس عورت کے بے تحاشا احسانات ہیں. اپنے بیٹے کو مجھ سے زبردستی شادی پر مجبور کر کے اس نے مجھ پر ایک اور احسان کرنا چاہا تھا، لیکن یہ میری زندگی کا سب سے بڑا بوجھ بن گیا تھا. وہ خاموش ہو کر تھکے تھکے سانس لینے لگی تھی. خالہ کے گزر جانے کے بعد وہ کچھ جھوٹی تسلیاں میرے پلو سے باندھ کر چلا گیا. میں اکیلی تنہا خوف، مایوسی اور خود ترسی کا شکار ہو کر رہ گئی. احساس تنہائی مجھے دیمک بن کر چاٹنے لگا تو میر سکندر علی میری زندگی میں چلا آیا. میں نہیں جانتی زینب کہ وہ میری جانب کیوں بڑھا تھا. مجھ میں کیا چیز تھی جس نے اسے متاثر کیا؟ یہ شاید اسے متاثر کرنے کے لیے محض عورت ہونا ہی کافی ہے. وہ ہنستی. وہ میری جانب بڑھا کہ اسے وقت گزاری کے لیے ایک جسم کی ضرورت تھی. میں پیاسی دھرتی کی مانند اسے بادل کا ٹکڑا جان کر کھل اٹھی. میں نے اسے بے لوث چاہت دی، محبت دی، وہ سب کچھ دیا جو اس نے چاہا. میں سمجھتی رہی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھے اپنانا چاہتا ہے. میں اس کی دولت کے فریب میں نہیں آئی تھی زینب. میں محبت کے ہاتھوں لوٹی تھی. مجھ سے نفرت مت کرو. میں نے اپنا آپ بیچا نہیں تھا. ایک خوبصورت تحفے کی صورت میں اسے پیش کیا تھا. لیکن وہ یہ بات نہیں سمجھا. وہ یہ بات سمجھ ہی نہیں سکتا. پھر اس نے تعصب سے زینب کو دیکھا. یہ بات تم بھی نہیں سمجھو گی. محبت کا سچا بے لوث جذبہ میں نے تم پر بے اثر ہوتے دیکھا ہے. اچھا ہوا جو تم دونوں نے شادی کر لی. تم دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہو. تمہیں دولت چاہیے اور اسے وقت گزاری کے لیے خوبصورت جسم. خوب نبھے گی. وہ ایک مرتبہ پھر پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی. زینب کا چہرہ سرخ ہو گیا. وہ پتھر کے بت کی مانند ساکت بیٹھی تھی. مجھ سے اپنا موازنہ کرتی ہو؟ مجھ سے؟ یکایک رملہ غصے سے بھڑک کر بولی تھی. ارے تم اس قابل کہاں ہو کہ کسی سچی محبت کرنے والے سے اپنا موازنہ کرو؟ مجھے کہتی ہو کہ میں نے اپنے شوہر کے اعتماد کی دھجیاں بکھیری ہیں. اور تم نے کیا کیا؟ تم نے تو اپنے محبت کرنے والے شوہر کو جیتے جی مار ڈالا. تم تو اتنی ظالم اور بے حس ہو کہ تاریخ میں تمہارا نام رقم ہونا چاہیے. مسز زینب سکندر علی. زینب کے دل کو اس نے جھنجھوڑ ڈالا تھا. احسن کا خیال ایک کرنٹ بن کر اس کے رگوں پہ سے گزرا تھا. ارے یہ سب کچھ کہنے سے کیا حاصل ہے رملہ؟ وہ شکستہ لہجے میں بولی. پہلے تم نے کیوں چپ سادھی ہوئی تھی؟ پہلے یہ سب کچھ کیوں نہ کہا تھا مجھ سے؟ مجھے تم پر یقین تھا زینب، اندھا یقین. وہ بے بسی سے بولی. میں تمہاری کلائی میں پڑی چوڑیوں کی کھنک سنتی تھی تو سوچتی تھی کہ اس آواز سے کوئی عورت جھوٹ نہیں بول سکتی. اس عہد سے کوئی عورت منکر نہیں ہو سکتی. یہ سچا عہد جو دو محبت کرنے والے مل کر باندھتے ہیں، اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی. سکندر نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں تم سے کبھی بھی اپنے اور اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گی. بصورت دیگر وہ مجھ سے سارے ناطے ختم کر لے گا. میں تمہارے یقین اور اس کے وعدے سے مجبور ہو کر تم سے کبھی کچھ نہ کہہ سکی. تمہاری طلاق کے بعد اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ خواہ کتنی ہی شادیاں کیوں نہ کر لے، اس کا اور میرا تعلق ہمیشہ ہر شے سے زیادہ مستحکم رہے گا. اور اب جبکہ اس کے دل سے ہر خوف مٹ چکا ہے کہ میں تم دونوں کے بیچ آ سکتی ہوں، اب وہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے الگ ہو گیا ہے. وہ مجھ سے ملنا پسند نہیں کرتا. میں فون کرتی ہوں تو وہ فون بند کر دیتا ہے. وہ اپنی طرف سے ہر ناطہ توڑ چکا ہے. اس لیے آج میں نے اس کے جھوٹے عہد سے آزاد ہو کر یہ سب کچھ تم سے کہہ ڈالا جو میری روح میں ایک پھانس بن کر اٹکا ہوا تھا. مگر اب بہت دیر ہو چکی ہے رملہ. وہ جیسے خواب کے عالم میں بولی تھی. ہاں زینب، اس نے ٹھنڈی سانس بھری. بہت دیر ہو چکی ہے ہم دونوں کو. لیکن تمہیں تو میں نے بہت بچانا چاہا، ہر بار سمجھایا، لیکن تمہاری آنکھوں پر غفلت کی پٹی بندھی ہوئی تھی. مجھے تو کوئی دوسری رملہ نہیں ملی تھی. میرا بچنا محال تھا، لیکن تمہیں تو میں چاہتے ہوئے بھی دوسری رملہ بننے سے نہ بچا سکی. زینب کے سر میں یکایک درد کی ایک شدید ٹیس اٹھی تھی. وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھ گئی. سنو زینب، یکایک رملہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا. میں مر جاؤں تو سکندر علی کو میرے جنازے پر مت آنے دینا. کم از کم قیامت تک میں اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی. اور تم ضرور آنا، تم میرے جنازے پر ضرور آنا. کسی ایک شخص کے لیے تو عبرت کا نشان بنوں میں. ہاں، ہم جیسی عورتوں کا عبرت کا نشان بننا چاہیے. زینب پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھے جا رہی تھی. اسی رات تقریباً 12 بجے رملہ کی ملازمہ کا فون آیا تھا. رملہ نے زیادہ مقدار میں خواب آور گولیاں کھا کر خودکشی کر لی تھی. یہ اطلاع صرف زینب کے لیے تھی. وہ بہت دیر تک ریسیور کان سے لگائے بے حس و حرکت کھڑی رہی. پھر سکندر علی نے اس کے ہاتھ سے ریسیور لیا تو وہ حواسوں میں آئی. رملہ مر گئی. اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہ تھی. واٹ؟ وہ لمحہ بھر کو چونکا تھا. رملہ مر گئی؟ اس نے خودکشی کر لی. وہ خواب کے عالم میں بول رہی تھی. یہ وقت تو ہر انسان پر آنا ہے، تم دل پر مت لو. وہ تھی بھی کچھ خپتی سی عورت. آپ چل رہے ہیں؟ اس نے سکندر علی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا. اتنی رات کو؟ کل چلیں گے، بلکہ میری تو ایک ضروری میٹنگ ہے، تم ڈرائیور کے ساتھ چلی جانا. زینب کو اس پتھر کے انسان سے کراہیت ہونے لگی. وہ تڑپ کر اس سے دور ہو گئی. اوکے ڈارلنگ، میں ڈرائیور سے کہتا ہوں، وہ تمہیں لے جائے گا. کچھ دیر بیٹھ کر آ جانا. اسے رملہ کا پیغام دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی. وہ شاید خود بھی قیامت تک اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا.
رملہ کی موت اس کے لیے ایک ایسا شوق تھی جس سے از خود سنبھلنا اس کے لیے شاید ممکن نہ تھا۔ وہ دن رات ایک خواب کے عالم میں رہتی تھی۔ رملہ کا سفید کفن میں لپٹا ہوا سیاہ چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے پھرتا رہا۔ زینب کو اس آخری روپ میں دیکھ کر یقین نہ آتا تھا کہ یہ وہی رملہ ہے، سانولی سلونی خوش شکل رملہ جو اوڑھ پہن کر اور بھی پرکشش ہو جایا کرتی تھی۔ جب اس سے پہلی مرتبہ ملی تھی تو کتنی بے فکر اور خوش باش تھی۔ زینب کو اس پر رشک آیا کرتا تھا اور وہ دل ہی دل میں کتنے ہی گھاؤ چھپائے زینب پر رشک کرتی رہتی اور بالآخر ایک نشان عبرت بن کر اس دنیا سے خفا ہو کر چلی گئی۔ زینب اس کی موت پر اس کی یاد میں رونا چاہتی تھی، لیکن اسے رونا بھی نہیں آتا تھا۔ وہ خالی خالی آنکھوں سے اس حسین محل کے در و دیوار کو گھورتی خاموشی سے ادھر ادھر پھرتی رہی۔ وہ ہفتہ میر سکندر علی نے بے انتہا مصروفیت کے عالم میں گزارا تھا۔ اسے زینب کی حالت کا اندازہ نہ ہوا۔ چند ایک راتیں تو اس نے باہر بھی گزاری تھیں، دن میں کسی وقت کچھ دیر کے لیے ہو کر چلا جاتا تھا۔ زینب کو اس بات سے کوئی دلچسپی محسوس نہ ہوتی تھی کہ وہ اسے وقت دے رہا ہے یا نہیں۔ اسے میر سکندر علی سے کوئی دلچسپی محسوس نہ ہوتی تھی۔ بالآخر کتنے ہی دن بعد یہ جمود ٹوٹا تھا۔ وہ اس دن گھر پر ہی تھا۔ زینب کتنی ہی دیر سے سو کر اٹھی تھی۔ نیچے اتری تو اسے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ بڑی خاموشی سے آگے بڑھ کر وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھنے لگی۔ اخبار پڑھتا ہوا سکندر علی چونکا تھا۔ خوش آمدید، وہ بھرپور انداز میں مسکرایا۔ کیسی طبیعت ہے؟ جی، اس نے نگاہیں اٹھائیں پھر جھکا لیں۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہوا ہے؟ ملازم بتا رہے ہیں کہ تمہاری طبیعت کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں، تم کھانا بھی صحیح طریقے سے نہیں کھاتی، کوئی پریشانی ہے؟ نہیں، وہ کپ میں چائے انڈیلنے لگی۔ آپ کے لیے چائے بناؤں؟ نو، میں کافی لے چکا ہوں۔ وہ اسے بغور دیکھنے لگا۔ پچھلے دنوں تمہیں وقت نہ دے سکا، آئی ایم ویری سوری، لیکن اب چند ہی دنوں میں اس کا ازالہ کر دوں گا۔ کچھ دنوں کے لیے میرے پاس وقت ہی وقت ہے، بہت سی دعوتیں بھی نپٹانی ہیں، تمہیں لوگوں سے ملوانا ہے، لیکن ڈارلنگ یہ تم نے کیا حال بنا رکھا ہے؟ جی، اس کا کپ لبوں تک لے جاتا ہاتھ رک گیا۔ کیا ہوا ہے میرے حال کو؟ رنگت بیماروں جیسی ہو رہی ہے اور آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ کس قدر ہلکے رنگ کا لباس پہنا ہے تم نے؟ مجھے عورتیں شوخ کلرز میں اچھی لگتی ہیں، تیز بھڑکیلے رنگ پہنا کرو، کھل اٹھتی ہو۔ مجھے عورتیں شوخ کلرز میں اچھی لگتی ہیں، مجھے عورتیں اچھی لگتی ہیں، مجھے عورتیں۔ اس کا جملہ اس کے ذہن کی ہر دیوار سے ٹکرا ٹکرا کر لوٹنے لگا۔ اس نے کپ میز پر تقریباً پٹخا تھا۔ جی میں جانتی ہوں، وہ بولی تو اس کی آواز میں تلخی گھلی ہوئی تھی۔ جن عورتوں کے رنگ پھیکے پڑ جائیں وہ آپ کی نگاہ سے اتر جاتی ہیں۔ سکندر کچھ کہتے کہتے تھم گیا تھا۔ وہ اسے غور سے دیکھنے لگا۔ جیسے رملہ؟ وہ خود کو کہنے سے باز نہ رکھ سکی۔ میں جانتا ہوں تم اس کے مرنے سے پہلے اس سے ملنے گئی تھی۔ پھر وہ اطمینان سے بولا، اس نے یقیناً تمہیں خوب خوب کہانیاں سنائی ہوں گی، لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہانی اور کتابوں کی دنیا میں رہنے والے بے وقوف لوگوں کی اس دنیا میں کمی نہیں ہے۔ میں بہت پریکٹیکل آدمی ہوں زینب۔ مجھے یہ تصور کہانیوں کی دنیا اٹریکٹ کرتی ہے، نہ ان میں بسنے والے لوگ۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، میں نہیں چاہتا تھا، بس اتنی کہانی ہے۔ کوئی کسی کو مجبور تو نہیں کر سکتا نا؟ میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا تھا، ایک چوائس دی تھی، تم نے قبول کر لی۔ اگر تم نہ کرتی تو کیا میں خودکشی کر لیتا؟ کس قدر مضحکہ خیز بات لگتی ہے۔ اس کی زندگی تباہ کر دی، یہ مضحکہ خیز بات ہے؟ وہ بے حد تعصب سے بولی تھی۔ زندگی میں نے تباہ کی؟ اسے ہنسی آ گئی۔ کون کس کی زندگی تباہ کر سکتا ہے؟ اس قدر تیز رفتار دور ہے، لوگوں کے پاس سوچنے کا وقت نہیں ہے۔ ہاں، کوئی خود اپنی زندگی تباہ کرنا چاہے تو دوسری بات ہے، جیسے رملہ نے کیا۔ کیا ضرورت تھی اس ڈھونگ کی؟ مجھے کیا فرق پڑ گیا، وہ خود دنیا سے چلی گئی۔ زینب کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہ بچا۔ وہ افسوس کے شدید تاثر میں گھر کر خاموش بیٹھی رہ گئی۔ شام کو ایک دعوت ہے، یکایک وہ لہجہ بدل کر خوش آواز میں بولا۔ ایک بہت بڑی پارٹی، شہر کے تمام اہم لوگ مدعو ہوں گے، تمہیں بہت خوبصورت نظر آنا ہے۔ اس پارٹی کی سب سے نمایاں شخصیت، تمہارے لباس کے انتخاب میں میں تمہاری مدد کروں گا۔ بیوٹیشین سے ٹائم سیٹ ہے، تمہیں 5 بجے پارلر جانا ہے۔ زینب نے غائب دماغی سے اس کی بات سنی، پھر مزید غائب دماغی سے اس کی جانب دیکھا۔ کہاں جانا ہے؟ اس نے بہت سکون اور رسانیت سے اپنی بات دہرائی تھی۔ لیکن میرا موڈ تو نہیں، میں کہیں جانا نہیں چاہتی، وہ قدرے بے بسی آمیز جھنجھلاہٹ سے بولی تھی۔ نو ڈارلنگ نو۔ یکایک اس کے انداز میں وہی سرد مہری اور پرسراریت در آئی جس سے اسے خوف محسوس ہوتا تھا۔ ہم پارٹی میں جائیں گے ضرور۔ پورٹ کھڑا ہوا۔ میں اوپر کمرے میں ہوں، ناشتہ کر کے اوپر چلی آنا، وہاں ہم تمہارا شام کا ڈریس سلیکٹ کریں گے، اوکے؟ زینب سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ رات کو اس نے میر سکندر علی کا منتخب کردہ ڈارک گرے کلر کا میکسی نما ٹخنوں تک لمبا لباس پہنا تھا۔ گلے میں ڈائمنڈ کا نیکلس اور کانوں میں ڈائمنڈ ہی کے آویزے تھے۔ بیوٹیشین کے ماہر ہاتھوں نے اسے اس طرح سنوارا تھا کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ پہچان پائی۔ ونڈرفل۔ سکندر علی نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ کیا شے لگ رہی ہو تم، میرا انتخاب بالکل درست تھا۔
زینب سمجھ نہ پائی کہ اس نے زینب کے انتخاب کی بات کی تھی یا اس کے لباس کی. وہ تقریب اس قدر بڑی اور شاندار تھی کہ زینب وہاں پہنچ کر کچھ دیر کے لیے کنفیوز ہو گئی. اس قدر افراد، اس قدر روشنیاں اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھی تھیں. سکندر علی اس کا بازو تھامے اسے مختلف افراد سے ملواتا رہا. وہ رسماً مسکراتی رہی. ایک بات اس نے بطور خاص نوٹ کی کہ وہ اسے زیادہ تر مرد افراد سے متعارف کروا رہا تھا. حالانکہ اس کے حلقہ احباب میں عورتیں کس تعداد میں تھیں، یہ بات اسے اپنی شادی کی تقریب میں معلوم ہو چکی تھی. میر سکندر علی کسی شخص سے باتوں میں مصروف ہوا تو وہ لیمن جوس کا گلاس تھام کر ایک نسبتاً پرسکون گوشے میں چلی آئی. رات بے پناہ حسین تھی. آسمان پر پورا چاند تھا اور فضا میں پھولوں کی کھلی مہک اور تازگی تھی. ایسی راتیں احسن کو بے حد پسند تھیں. وہ اس سے ساری رات جا کر باتیں کرنے کی فرمائش کرتا تھا. وہ عاجز ہو جاتی تھی. آنکھیں موند کر اس نے اپنے دل کے ادھڑے ٹانگوں سے رشتے خون کو محسوس کیا. تم سے کتنی دور ہو چکی ہوں احسن، اور ہر گزرتا لمحہ مجھے تمہاری یادوں کے قریب تر کرتا چلا جا رہا ہے. تمہاری قربت میں کبھی یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ میں تم سے اتنی. اس نے آنکھیں کھولی اور انگلی کی پور سے پلکوں پر اٹکے آنسو صاف کیے. اس سے کچھ فاصلے پر رکھی کرسی پر ایک شخص بیٹھا تھا. زینب کو اس کے سیاہ بال اور اس کی سفید شرٹ کا کالر نظر آ رہا تھا. ایک لمحے کے لیے جیسے اس کا سانس رک گیا. احسن، کیا یہ احسن ہے؟ اس کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ گیا. وہ تقریباً بھاگتی ہوئی اس شخص تک پہنچی تھی. احسن، اس نے اس شخص کا کاندھا پکڑ لیا. جی. وہ مڑ کر حیرانی سے اس سے دیکھنے لگا. یس میڈم. اس سکتے کسی کیفیت میں رہ گئی. یہ تو کوئی اور تھا. اس کے حسن کی ذو فشانیوں سے مروب ہو کر وہ ایک ٹک اسے دیکھ رہا تھا جیسے اسے اپنی قسمت پر یقین نہ آ رہا ہو. سوری. وہ شکستہ دلی سے ایک طرف کو ہٹ گئی. اور اگر وہ احسن ایاز ہوتا بھی تو تم کیا کرتی زینب؟ تمہارا مجھ سے کیا ناتا ہے جو تم اسے یوں پکار سکو، بیچ محفل میں اسے مخاطب کر سکو؟ اگر وہ کہیں ملا بھی تو تمہارا ہاتھ جھٹک کر ایک طرف کو بڑھ جائے گا. زینب، ان سے ملو. میر سکندر علی کی آواز اسے ہوش میں لے آئی تھی. ان سے ملو، یہ داؤدی ہیں، ہماری جان سے عزیز دوست. داؤدی صاحب نے بڑی بے تکلفی سے نہ صرف اس سے مصافحہ کیا بلکہ جھک کر اس کے گال سے اپنا گال بھی چھوا. زینب اس حرکت پر سن ہو کر رہ گئی. کسی غیر مرد کی اس حد تک بے تکلفی ناقابل برداشت تھی. اس نے دیکھا میر سکندر علی مسکرا رہا تھا. بھئی مان گئے، جو سنا تھا وہ کم تھا. داؤدی صاحب مسکرا رہے تھے. بڑی تعریفیں سنی تھی مسز سکندر علی کی، لیکن یقین نہ آتا تھا کہ اس قدر بھی کیا حور شمائل ہوں گی. لیکن بھئی مان گئے، جو سنا کم تھا. سکندر علی ان دونوں کو چھوڑ کر کسی تیسرے شخص کی جانب بڑھ گیا. زینب کا کوفت کے مارے برا حال تھا. داؤدی صاحب کی چمک دیتی نظریں اور ہرس سے ٹپکتے ہونٹوں کا وہ زیادہ دیر تک سامنا نہ کر سکی. اس سے لٹ مار قسم کی معذرت کر کے وہ ایک طرف کو بڑھ گئی. تقریب رات گئے تک جاری رہی.